الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الياسين. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. حضرت علامہ مولانا اسماعیل صاحب حفظہ اللہ تعالی جامع نظامیہ، امام خطیب مسجد اعلیٰ، مسجد کے ذمہ داران، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین، میں سب سے پہلے مسجد حاضہ شہادت اہل بیت اعظام پیغام کو عام کرنے کے لیے آج کا یہ جلسہ انہوں نے منعقد کیا. الحمدللہ مسجد میں ہر وقت اچھے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، مختلف علماء کرام آتے ہیں، ان کے خطابات ہوتے ہیں. مرحوم مسجد کے صدر محترم سید سراج صاحب اللہ مغفرت فرمائے، ان کے صاحبزادے نے فون کیا تو میں حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ عزیز مختصر شہادت امام حسین میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ماشاءاللہ مغرب کی نماز میں پڑھا تو اتنی مسجد بھر گئی تھی، خوشی ہوئی. جمعہ کے دن جتنے لوگ آتے ہیں مسجد تقریباً جالی یہاں کی جو آخری دروازہ ہے وہاں تک لوگ تھے کثیر تعداد میں. بڑی بات ہے، اچھی بات ہے. مسجد بھی کشادہ ہے، لوگ بھی نماز کے لیے اہتمام کر رہے ہیں. میری آواز یہاں تک پہنچ رہی ہے، شاید میں سمجھتا ہوں باہر کا مائک کھلا ہوگا. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان نوجوانوں سے، بزرگوں سے گزارش ہے کہ اہل بیت اعظام کی محبت میں اس جلسے میں شرکت کر لیں تو آپ کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوگا. اس لیے کہ یہ برکت، حصول برکت، یہ نسبت جو ہے اہل بیت اعظام کی طرف ہے، شہادت امام حسین کی طرف ہے. اس نسبت سے جو ہم بیٹھے رہیں کہ یقیناً ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، اللہ کے محبوب بن جائیں گے. محبت اسی کو کہتے ہیں، صرف زبان سے نعرے لگانا، زبان سے قرار کرنا یہ معنی نہیں ہے. اپنے محبوب کی باتوں کو سننا، ان کا ذکر کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، اسی چیز کا نام ہے محبت. کیونکہ ہم کو تعلیم نہیں دی گئی اس چیز کی بچپن سے. حالانکہ ذہن ہم غور کرو، ایک عمر کے بعد نہیں کہا گیا، درمیان کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد، نوجوانی کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد یہ تعلیم دی جائے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دیکھو اولادکم ثلاث خصال، تم اپنی اولاد کو ننھے چھوٹے چھوٹے بچے دنوں کیا پڑھانا معلوم نہ چاہتے ہو؟ ڈگری نہیں کرانا، حکم نہیں ہے. انجینئر نہیں بنانا، یہ حکم نہیں ہے. ڈاکٹر نہیں بنانا، یہ حکم نہیں ہے. حکم نہیں ہے. یہ پڑھنا ایک الگ چیز ہے، ضروری ہے. یہ اپنے معاش کے لیے ضروری ہے، ترقی کے لیے ضروری ہے، یہ تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے. دنیا کی حاجت کے لیے ضرور ہے. کمپٹیشن ہے کافروں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ ہے، کرو، یہ الگ چیز ہے.
مگر ضروری کیا چیز ہے، حکم کیا دیا گیا جاتا ہے؟ چھوٹے لمبے بچوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دی گئی، 7 8 9 10 برس کے جو بھی 3 تعلیم. ادب و اولاد ثلاث خصال. الاول تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت. ماشاءاللہ اس پر عمل ہوتا ہے ہمارے پاس سبائیہ مسائیہ کی شکل میں کئی مساجد کے اندر اور مدرسے چل رہے ہیں، ماشاءاللہ اس میں عمل ہوتا ہے. ایک نمبر 1. دوسرا جو ہے حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی محبت کی تعلیم دو. کہاں دیں گے؟ مسائیہ سبائیہ میں تو بچوں کو نہیں دیتے، اب کہاں سے دیں گے؟ اس سلسلہ پوری قرآن پڑھا دی کرے. اس طرح کی جو محفل مجلسیں بنتی ہیں، سجتی ہیں، اس سے محبت، حضور کی محبت کا پیغام پہنچتا ہے. ادب و اولاد ثلاث خصال. ایک ہے کہ قرآن کی تلاوت، دوسرا جو ہے حضور کی محبت. وَأَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ. تیسری بات حب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کی محبت کا درس دو. اہل بیت کی محبت کا درس یہ ابتدا سے ہم کو حکم دیا گیا. تو یہ تمام چیزیں جب تک ہمارے اندر نہ رس بس جائے تو ایمان کمال کو نہیں پہنچتا. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں حالات ہر طرف کیسے نکل رہے. مسلمان جو ہے بے عزتی کی زندگی گزار رہے ہیں، ذلت ہے، رسوائی ہے، ناکامیاں ہیں. یہ تمام چیزیں، یہ بنیادی جو چیزیں ہیں اگر ہم اس کو تھامے رہیں، بنیادی جو چیزیں تھامے رہیں، انشاءاللہ عزیز پتہ مسلمانوں کی ہوگی، پتہ مسلمانوں کی کامیابی و کامرانی مسلمانوں کی ہوگی. میں بار بار پیش کرتا ہوں امام صاحب کے مسجد کے حاضر ہمارے سابق صدر صاحب سراج صاحب مرحوم، ان کے صاحبزادوں کو مبارکباد اور کمیٹی کے جتنے ارکان سب کو، محلے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس طرح کی جلسے اور بڑھنے سے ہوتا ہے کہ انقلاب پیدا ہوتا ہے، انقلاب پیدا ہوتا ہے. میں آپ کو بلا مبالغہ ایک بات بتا رہا ہوں، سن لیجیے. میں حال ہی میں 15 دن پہلے جا رہا تھا جمعہ کی دن. اچانک ہمارے رشتے داروں میں انتقال ہو گیا تو نوجوان بچے میرے ساتھ میں چلے، میں نہیں پہچانتا تھا. جب راستہ ظہیر آباد کے پاس اترے، گاڑی رکی تو وہاں بچہ کے 3 4 نوجوان بچے ماشاءاللہ آ کے مسافہ کرنے لگے، ہاتھ جوڑنے لگے. اور میں تو پہچانتا نہیں تھا، مگر وہ میرے مجھ ساتھ ان کا پہلا جملہ یہی تھا، آپ کی وجہ سے ہمارا ایمان محفوظ ہے. پہچانتا ہی نہیں. نوجوان بچے بولا کیوں ایسا کیوں، کیا بات ہو رہا ہے، کیا بول رہے ہیں؟ صحیح بولنا چاہیے. تو نہیں، وہ صاحب یقین سے بول رہا ہوں. ذرا غور کرو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ بچے جو ہوتے ہیں بہت بڑی، وہ کیا بڑی، ہم جرہ میں رہتے، جرہ ہے حیدرآباد میں، معلوم کیسے پڑے ہوگا. اور میرا تقریباً 10 سال تک درس ہوتا تھا، 10 سال تک مسجد میں جاتا تھا. وہاں کی نمرہ ایک مسجد ہے، اسی طرح درس کے لیے جاتا تھا. تو تسلسل کے ساتھ میں درس دیتا تھا. اس کے اندر ان کے دادا نانا نیمر، ان کے والدین لا کے بچوں کو، چھوٹے بچے تھے 10 سال کا عرصہ لا کے بلاتے تھے. ایک ایک حدیث ہم کو یاد ہے، ایک ایک واقعہ ہم کو یاد ہے. آپ جو بتاتے تھے بچے جو ہم نوجوان ہو گئے، وہ یہ کہ ہم سے جو ہے اہل حدیث ہو یا شیعہ ہو یا کوئی بھی ہو، میں باہر جاتا ہوں، ہمارے رشتے داروں سے ملاقات ہوتی ہے، میں باہر گیا، دبئی گیا، فلاں گیا، انہوں نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی، مجھے اپنے طرف مائل نہیں کر سکے، کیونکہ آپ کے تقریر ذہن میں بیٹھ گئی، ہمارے اب کوئی نہیں نکال سکتا. تو یہ جو جلسے ہوتے ہیں اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ جو ہے درس ہوتے ہیں، ایسا نہیں آئے سن بھی ایسا چاہیے. ان کے ذہن میں بانس کے ذہن بیٹھ جاتی ہے بات، وہ نکلتی نہیں. اس کے بعد اس کو کہتے ہیں طاقت کتنا پاور لگا دیا تھا نہیں آدمی. ماشاء اللہ میں مبارک بات ضمنی بات آئی تو سنا دیا ہوں. آئیے آج ہم شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کو سماعت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا ایک مقدمہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ ہم فضیلت انشاءاللہ ہم اس کو آخری میں سننے کے آخری میں کیا ہے فضیلت کی بات. یہ شہادت اہل بیت اعظام کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، اسباب کیا ہے؟ کیا امام حسین رضی اللہ عنہ جو کوفہ جا رہے تھے، کیا مقصود یہ تھا کہ حکمرانی کریں یا کرسی پر بیٹھے یا دنیا کی حوث دل میں تھی؟ یہ تمام چیزیں جو ہے لائی جاتی ہے، لا کر اہل بیت اعظام کی عظمت میں، محبت میں کمی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جب یزید خلیفہ بن گیا، جس وقت 61 ہجری کے ابتدا میں
حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی حیات میں یزید سے کہا تھا کہ دیکھو یہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، امام حسین رضی اللہ عنہ مقصود جو صحابہ ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت سے انکار کر دیں گے، ان پر زیادتی نہیں کرنا، احتیاط سے کام لینا۔ پہلے سے حالانکہ سلسلہ جاری تھا، فکر بنائی جا رہی تھی کہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیوں نہیں مانتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھی؟ کیا تھا آخر سبب کیا تھا؟ جانتے تھے کہ یہ لوگ جانتے تھے یہ ظالم ہے، جابر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اتنا بڑا منصب خلافت ہے، اتنا بڑا منصب ہے گا، اس پر فائز رہے گا، جیسا رہے گا رعایا کی طرف میلان رعایا کا اسی کی طرف ہو جائے گا، رعایا کا اسی کی طرف ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے انکار کیا، اسی لیے بیعت کرنے سے انکار اس لیے کیا انہوں نے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو بیعت کرنے سے انکار اس لیے کیا کہ یہ ظالم جابر اگر تخت نشین ہو جائے تو ہوگا کیا؟ اسلام کا ہوگا کیا؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا کیا؟ اس لیے انکار کیا۔ آپ مدینہ المنورہ میں رہے، تقریباً 50 سال کی عمر وہاں پر مدینہ المنورہ میں گزری آپ کی، 50 سال سے زائد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے 6 سال کی عمر تھی آپ کی، 6 سال 5 یا 6 سال عمر تھی، اور 61 ہجری حضور دنیا سے جو پردہ فرما گئے 10 ہجری میں انتقال کر گئے۔ 61 ہجری کا مطلب کیا ہوا؟ 53-54 سال ہو گئے، تقریباً 53-54 سال وہاں پر بھی تھے۔ کہاں پر؟ مدینہ منورہ میں، KG سے لاسٹ انتہا تک، ابتدا تک وہاں پر ان کی زندگی گزری مدینہ منورہ کے اندر۔ حالانکہ والد گرامی حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ منتقل ہو چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب آپ نے خلافت کا اعلان کیا تو کوفہ منتقل ہوئے۔ امام حسین یہاں پر تھے، امام حسن رضی اللہ عنہ یہاں پر تھے، امام حسین یہاں پر موجود تھے۔ اب رہا جب یزید خلیفہ بن گیا اور تخت پر بیٹھا تو اس نے سب سے پہلے آرڈر جو نکالا، آرڈر کیا تھا؟ والد کی بات کو سامنے نہیں رکھا، رد کرتے ہوئے اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے ان سے بیعت کی جائے، اگر انکار کر دے تو ان کا جو ہے سختی سے ان کے ساتھ پیش آئے۔ جس وقت لیٹر پہنچا اس وقت کے گورنر، مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ تھے، وہ بڑے نرم دل تھے۔ جب لیٹر پہنچا جہاں حکومت کے فیصلے ہوتے ہیں وہاں بلایا گیا، وہاں پر امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب بلایا گیا تو امام حسین سمجھ گئے کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انتقال کر گیا، یزید اس وقت تخت نشین ہو چکا ہے، یہ ہماری بیعت کا مسئلہ ہے، اس لیے اب ذرا معاملہ پیچیدہ ہے، ہم بیعت کیسے کریں اس کے ہاتھ پر؟ مگر گورنر کا حکم تھا تو جانا ہے۔ امام حسین کے چاہنے والے، اہل بیت امام کے چاہنے والے ساتھ تھے۔ امام حسین جان گئے کہ میرا کیا کام ہے، حکومت کے پاس میرا کیا کام ہے، سمجھ گئے۔ جانے سے پہلے اپنے چاہنے والے متقین مریدین چاہنے والوں سے کہا کہ دیکھو یہاں رکے رہنا، اگر کوئی گڑبڑ ہو تو میں آواز دیتا ہوں، اگر اس کا نہ چلو۔ اندر جب چلے گئے امام حسین رضی اللہ عنہ گورنر کے گلے محل میں گئے تو اس نے پہلے ہی کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیجیے۔ وہاں مروان بھی موجود ہے، مروان موجود، وہاں کے لشکر کے لوگ، فوج کے لوگ گھیرے ہوئے ہیں قلعے کو، حصار کیے ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ذہین فتیح، حالات کو جاننے والے، ساری چیزیں، آپ نے یہ جملہ کہتے وہاں سے نکل کر باہر تشریف لے آئے، وہ یہ کہا کہ مجھ جیسا شخص اگر اندر روم کے اندر بیعت کر لے یہ مناسب نہیں، میں اگر کروں گا بیعت تو سب کے سب جو ہے مناسب ہے کہ بیعت کر لیں، میں اگر کر لوں تو۔ یہ کہتے ہیں جیسے نہیں کر رہے تھے، مروان کہنے لگا کہ ولید پکڑ لو، ان کو گرفتار کر لو، یہاں سے نکل گئے تو آرام مل جائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نکل گئے وہاں سے آئے، آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ حالات بدلے ہوئے ہیں، فوج ہے کہ پیچھا کر رہی ہے،
یزید لشکر ہے کہ دیکھ رہی ہے میرے چلنے آنے کو دیکھ رہی ہے، کبھی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے. جب گرفتاری میری ہوگی، میری گرفتاری ہوگی تو لا محالہ میرے چاہنے والے لڑنا شروع کر دیں گے، دفاع میں آ جائیں گے. اور یہ وہ شہر ہے مدینہ المنورہ، وہ شہر ہے میرے نانا نے اس کو حرمت والا شہر بنا دیا. اللہ کے دربار میں دعا مانگی تھی، اے مولا کریم جس طرح تو نے مکہ المکرمہ کو حرمت والا، عصمت والا، رفعت والا بنایا ہے، اس مدینہ کو بھی تو بنا دے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مدینہ شہر کو برکت والا بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کی دعا ایسی مقبول ہوئی کہ جنت سے ایک حصہ ہی اتار دیا، یا ذوالجنہ بنا دیا. وہاں کی فضائیں پاک، وہاں کی ہوائیں پاک، وہاں کا پانی پاک، ہر چیز پاک ہے. دجال کا وہ شہر بنا نہیں ہو سکتا. وہ شہر ان کے لیے تنگ ہو چکا تھا. امام حسین رضی اللہ عنہ، اگر میں یہاں رکوں تو خون خرابہ ہوگا، کئی مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے، شہادت کا جام نوش کرتے چلے جائیں گے. اس غرض سے مدینہ چھوڑنا چاہا. جیسے ہی چھوڑنا چاہا کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیان کرنے سے انکار کر دیا، تو فوراً لیٹر لکھنا شروع کیا. آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیان کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیان کریں گے. آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیان کریں گے. خطوط کا ایک کانٹا لگ گیا، ڈھیر سارے خطوط آتے گئے، اور خطوط کے اندر اللہ کا واسطہ، رسول کا واسطہ دیا جاتا. اگر آپ نہیں آئیں گے تو اللہ کے دربار میں چندر کریں گے، اے پروردگار عالم ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، کوئی کھڑا ہی امام آپ کر سکتے. ایسے راستے تھے تو امام حسین جانے کا ارادہ. اسی اثر میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مکہ المکرمہ میں آزاد جا کر وہاں پر اعلان کر دیا، خلافت کا اعلان کر دیا. عبداللہ بن زبیر جلیل قدر صحابہ مکہ المکرمہ میں. اب یہ مکہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں. مکہ کتنا قافلہ جانتے ہو، کتنے لوگ تھے؟ 72 افراد. بچپن سے جتیا ہیں 72 افراد میں سے سارے کے سارے تقریباً 40 افراد تو خاندان کے ہیں. عورتیں الگ ہیں، بچے الگ ہیں، نوجوان الگ ہیں. کوئی ہتھیار، کوئی تلوار، نہ کوئی سواریاں زیادہ. مگر امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جانے سے پہلے حالات کو محدود کرنے کے لیے اپنے چچا صاحب بھائی کو روانہ فرمایا. مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ وہاں کے حالات کا جائزہ لو، مجھے لیٹر لکھو، پھر میں آنے کے لیے جاؤں. مسلم بن عقیل مختصر سے قافلے کے ساتھ وہاں پہنچے. ننھے 2 بچے آپ کے ساتھ، بالکل چھوٹے بچے آپ کے ساتھ، چھوٹا سا قافلہ. جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ آنے والے ہیں تو کوفہ والے اتنا اہتمام انہوں نے کیا، اتنا اہتمام کیا کہ امام حسین آئے ہیں، سب باہر آئے، استقبال کیا، اور مسجد بھر گئی، کوفہ کی مسجد بھر گئی، اور سب آ کر بیعت کرنا شروع کر دیا. خانوں کی جگہ ایک تانا لگ گیا. حضرت علی کے بعد یہ سب سے پہلا جو بیعت کا سلسلہ جاری تھا، امام مسلم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے. کس کے لیے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ. یزید کو یہ چیزیں جب معلوم ہوئی تو اس نے کیا کیا، یہاں نعمان بن بشیر جو اہل بیت سے ذرا رغبت کرنے والے، چاہنے والے نعمان بن بشیر تھے، انہوں نے جیت دے دی، کچھ نہیں کیا. یزید کو جب معلوم ہوا کوئی حالات کو کیسے قابل میں لے لیں، شہر میں یہ ریاست میرے ہاتھ سے چلے جا رہی ہے، یہ سلطنت میرے ہاتھ سے چلے جا رہی ہے، تو اس نے کیا کیا جانتے ہو؟ یزید نے خون خار بھیڑیا عبداللہ بن زیاد پر خون خار بھیڑیا. اس کا باپ بھی خون خار تھا، اور عبداللہ بن زیاد بھی خون خار تھا. اس کو قیادت بنا دیا گیا، نعمان بن بشیر کو سزا دیا. نعمان بن بشیر کو جیسے ہٹا دیا گیا، خون خار بھیڑیا جب آ گیا تو اب سلسلہ بدر سلسلہ چلتا رہا. جانتے ہو سلسلہ یہ رہا کہ امام حسین کی حالت پر انہوں نے نگاہ رکھنا شروع کر دی. امام حسین ہے کہاں، کدھر ہیں؟ فوج کو بجایا گیا، امام حسین ہے کہاں، کہاں ہے؟ مدینہ میں ہے، مکہ سے نکل کر کہاں ہے، کوفہ ہے. سب سارے کے سارے یہاں سے وہاں تک لگے ہوئے خبر دینے کے لیے. اور عبداللہ بن زیاد نے کیا کیا، ایک لشکر پر 1000 کا لشکر بھیجا، جاؤ یہ وہاں پر امام حسین کو روک دیا جائے.
جہاں ہو وہاں پر پکڑ لیا جائے۔ حالانکہ حج کا موقع تھا، اس وقت آپ بغیر حج کے اس لیے نکل رہے ہیں، اگر میں یہاں پر رہوں تو یہاں تو خراب ہو جائے گا، اور یہاں تو حکومت مانا یا لڑ ہی نہیں سکتے یا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مکہ وہ شہر جہاں دفاع نہیں ہے۔ میرے نانا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقتی طور پر جب مکہ فتح ہوا تھا، اس وقت حضور نے اجازت دی پر ہتھیار چلائے، اس کے بعد یہ حرمت ایسی کوئی لڑ نہیں سکتا، یا رکوع بھی پکڑیں گے۔ اور یہ تو ظالم قوم ہے، ظالم قوم ہے، ان کو لڑنا سب کچھ جائز ہے، حلال ہے، بعد میں اس ظالم اتنا ظلم کیا۔ بعض جو کفر کا فتویٰ دیا امام احمد بن حنبل، وہ حالات کو دیکھ کر دیے گئے، خانہ کعبہ کے خلاف کو ظالم چلا دیا، خانہ کعبہ پر پتھروں کی بارشیں ہوئی، مکہ المکرمہ کے اندر جتنے لوگ صحابہ تابعین جو رہنے والے ہیں ان کو شہید کر دیا گیا، مکہ حلال کر دیا گیا، اسی طرح مدینہ المنورہ حلال کر دیا گیا، روضہ اطہر کے اندر روضے کے پاس سواریاں باندھی گئی، مدینہ المنورہ کے اندر کتنے صحابہ صحابیہ کو شہید کر دیا گیا۔ بعضوں نے اس چیز کو دیکھ کر کفر کا فتویٰ دیا۔ امام احمد بن حنبل نے کفر کا فتویٰ دیا اسی کو، بس خاموش رہے، کلمہ پڑھنے والا تھا خاموش رہے، مگر ہر کوئی ظالم جابر فاسق فاجر یہ ضرور ہے کہ ظالم ہے، جابر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، قاتل ہے، خونخوار ہے۔ یزید کے بارے میں ہر کوئی کہا، کوئی عالم خاموش نہ رہا، جہاں کفر کی بات آئی کچھ خاموش رہے۔ امام احمد بن حنبل نے دکان کو کافر کر دیا، تو امام حسین رضی اللہ عنہ دیکھا کہ مکہ المکرمہ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، یہاں پر رکا رہوں، یہاں پر بھی گڑبڑ ہو جائے گی، عرفات میں مزدلفہ میں منی میں نہیں معلوم کہاں پر ہوگی، اس لیے اپنا سفر جاری رکھا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے کربلا کی طرف بڑھنے لگے۔ اب تو کربلا آپ جانتے ہی یہ شہر بن گیا، اب شہر بن گیا، بلکہ عراق کے اندر جتنے شہروں میں بہتر شہر مانا جا رہا ہے۔ آبادی نہیں تھی اس وقت، میدان تھا، کھلا ایک میدان تھا، وہاں مقام دریا فرات وہاں پر، دریا فرات وہاں پر، دریا فرات کو باقی رکھنے کے لیے ندی تو سوکھ گئی ہے، اب کوئی دریا باقی نہیں رہا، اب وہاں ہاؤس کی شکل بنا دی گئی ہے، ہاؤس کی شکل بنا دی گئی ہے۔ روضہ حسین وہاں پر، تو کربلا کی دھرتی کی طرف جب روانہ ہونے لگ گئے، طویل واقعات ہیں، میں ادھر گئے بغیر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ادھر امام مسلم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جب بیعت شروع ہوئی، لوگوں کا تانا پڑ گیا، خونخوار کی جب عبداللہ بن یزید زیاد جب یہاں پر آیا تو اس نے سب سے پہلے امام مسلم شہید کیا۔ یہاں تک بات صحیح ہے کہ امام مسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے، دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے، لڑائی ہوئی، شہید ہو گئے، مگر یہ دونوں نے بچے کیا کیے تھے، چھوٹے بچے 8-10 سال کی عمر، وہ کیا کیے تھے؟ خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والے امام مسلم چچا صاحب بھائی، امام حسین کے چچا صاحب بھائی ہوتے ہیں، تو ننھے بچے کیا کیے تھے؟ ظالموں نے اتنا ظلم کیا، اللہ کی ظلم، زیاد نے ان بچوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اب یہ اطلاع امام حسین رضی اللہ عنہ کو پہلے کی بھی اطلاع مل گئی، لوگ آئے کے پہلے خطوط پہنچ گئے، امام مسلم کے پہلے خطوط پہنچ گئے کہ آپ تشریف لائے، یہاں کے حالات بہتر ہیں، یہاں کے حالات اچھے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ یہ خطوط بھی پہنچ گئے، بعد کے خطوط بھی پہنچ گئے، بعد کے حالات بھی پہنچ گئے، نہ آیا، حالات بگڑ چکے۔ حالانکہ فرزدق ایک شاعر ہے، بڑے شاعر ہیں، جب امام حسین ادھر کربلا کی طرف آ رہے تھے، کوفہ کی طرف آ رہے تھے، فرزدق سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کوفہ کے حالات کیا ہیں، کوفہ کے حالات کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا قلوب الناس الیک سلوکہم معه
ان کے دل تو آپ کی طرف ہیں، ناک آپ کی طرف ہے، ان کے دل، لوگوں کے دل آپ کی طرف ہے، مگر تلواریں جو ہے اس کے ساتھ یزید بن زیاد کے ساتھ تلواریں۔ اصل میں بات معلوم ہوگی امام حسین کو، لیکن آپ ہیں خاموش، ارادہ ترک نہیں کرتے، ارادہ نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ذرا غور کرو۔ کیوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نانا پہلے ہی فرما چکے ہیں، بچپن کے اندر جو ننھے تھے، جب سے ہی تعلیم، ایک تو قولی تعلیم، ایک فعلی تعلیم ہو رہی ہے۔ قولی اور فعلی تعلیم آپ کو کیسے ہو رہی ہے؟ آپ چھوٹے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گودی میں کھیل رہے تھے، آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو دیکھ کر مسکراتے چلے جاتے، مسکراتے چلے جاتے، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں آتا ہے کہ حسنین کریمین کے بارے میں فرماتے ہیں، ہمارے رائحان دنیا، یہ میرے دونوں دنیا کے پھول ہیں، میں جن سے خوشبو حاصل کرتے رہتا ہوں۔ امام حسین کو اپنی گودی میں لیے مسکرا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ ایک خوشی کا ایک منظر ام الفضل نے دیکھا، بڑی بات ہو گئی، بڑی خوش ہو گئی۔ رسول پاک علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، نبیوں کے سردار مسکرا رہے ہیں، ننھا سا چھوٹا سا بچہ گودی میں کھیل رہا ہے، آقا مسکراتے جب چلے جا رہے ہیں تو دیکھ کر یہ بھی بڑی خوش ہوئی، چلو اللہ کا کرم ہے، میرے نبی پر میں قربان ہو جاؤں۔ یہ مسکرا رہے ہیں، پھر پلٹ کر جب آئی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ جب آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، ام الفضل رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ مشکات المصابیح کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہیں، میں نے ابھی دیکھا یہ چہرہ مسکراتا ہوا دیکھا، یہ چہرہ مسکراتا ہوا دیکھا، یہ چہرہ کھلکھلاتا ہوا دیکھا، ابھی دیکھا تھا کہ اللہ کا بدل گیا چہرہ، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ام الفضل سن لے، ہوا یہ ہے کہ میں جب مسکرا رہا تھا، میرے نواسے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، میں نے اس کے کھیلنے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اس کے خوشی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اس کے اذان کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اس کے ہاتھ ہلانے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اس کے لبوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، میں خوش تھا۔ جبرائیل نبی آئے، آ کر کہنے لگے، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے آپ کھیل رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، جس سے آپ مسکراتے ہوئے ایک کھیل کھیل رہے ہیں، اس طرح جو عمل آپ کر رہے ہیں، اس بچے کو بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کی امت کے چند افراد بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دے گی، بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دے گی۔ تو حضور فرماتے ہیں اس لیے میں رو رہا ہوں، تو پہلے سے معلوم ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے کہ مجھے شہادت کا جام پینا ہے، اب اس موت سے کوئی روکنے والی شے میرے نانا کا فرمان ہے، بلکہ انہیں وہ یادیں یاد ہیں، وہ کہتے یہ کہ میں جب گھر میں داخل ہوتا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر بیٹھ جاتا، آقا کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے، کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے، تو بولا یہ درس دے رہے ہیں، اے حسین بیٹے سن لے، اب تو سوار ہو جا میرے پشت پر، ایک مرحلہ ایسا آئے گا، کٹھین مرحلہ آئے گا، وہاں تیری اولاد شہید ہو جائے گی، وہاں تیرا خاندان ڈوبتا ہوا جائے گا، ظالم ظلم کرتے رہیں گے، اب سوار ہونا ہے، سوار ہو جا، کربلا کے میدان میں تجھے سواری پر سوار ہو کر باطل سے لڑنا ہے، سیکھ لے سواری سیکھ لے سواری۔ بچپن میں ہی تربیت ہو، پشت پر بٹھا کر کبھی گھر کے اندر ادھر جا رہے ہیں، سب روکتے ہیں، آپ نے کہا کہ نہیں جانا ہی جانا ہے۔ ایک فکر تھی، وہ فکر کیا تھی؟ اس دین کی بقا، اس دین کی حفاظت۔ ہم تو واقعات سنتے ہیں میرے بھائیوں، یہاں بیٹھنے والوں سنتے ہیں، غم حسین کو اپنے دل میں بٹھاتے ہیں، وہ واقعات سنتے ہیں، واقعات سنو اچھی بات ہے، ذکر کرو اچھی بات ہے، لیکن ہم عملی جامہ کب پہنائیں گے؟ اس دین کی بقا کے لیے کیا ہم کام کرتے ہیں بتائیں؟ اس دین کی بقا کے لیے ہم کون سا عمل کرتے ہیں؟ کون سی ہماری جستجو ہے؟ وہاں تو اپنے ننھے بچے کو بالکل معاف کر رہے ہیں، علی اصغر جانتے ہو، علی
بچے، ماں کے بچے، اگر کسی کی اولاد فوت ہو جائے، مر جائے، انتقال کر جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ قلم ڈگمگانے لگتے ہیں، ہمتیں ٹوٹ جاتی ہے۔ خاندان کے افراد جب شہید ہوتے ہیں تو ہمت نہیں رہتی، ہمت نہیں رہتی میرے بھائیو، ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ زخمی ہو تو پریشان ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا بیمار ہے، زخمی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ یہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کی دھرتی پر 10 محرم الحرام کے وقت ننھے امام علی اصغر 6 مہینے کے رو رہے ہیں۔ وہ شہید ہوتے امام زین العابدین نہیں شہید ہوتے، نہ اور شہید ہوتی ہے، اسباب کیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں سبب کیا؟ وہ شہید ہو رہے ہیں اصغر، اب عورتوں کو کچھ نہیں تھی لگتی، بچا کیا تھی؟ سبب کیا؟ علی اکبر وہاں انتقال کر گئے، حضرت عباس وہاں پر انتقال کر گئے، لاشیں بکھرے پڑے ہوئے، لاشیں بکھرے پڑے ہوئے، ادھر 6 مہینے کے بچے علی اصغر رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کربلا کی دھرتی ہے یا مدینہ کی دنیا ہے، نہیں معلوم۔ یہ کربلا کی دھرتی ہے یا مدینہ کی گلیاں ہے، نہیں معلوم۔ روتے چلے جا رہے ہیں تو امام حسین نے اپنے ہاتھ میں لیا اور خیمے سے باہر آئے، خیمے میں جتنا محفوظ ہے خیمے سے باہر آئے تاکہ میرا ننھا بچہ تھوڑی دیر کے لیے ساتھی کو داخل ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ جب میں خاموش ہو جاؤں تو میدان کربلا میں اتر کر ان باطلوں کا دفاع کرتا چلا جاؤں، ان باطل نظریات رکھنے والوں کو خلا خانہ کر دوں، انہیں جہنم نصیب کر دوں۔ ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوئے حضرت عباس گئے پانی لانے کے لیے رضی اللہ عنہ۔ ظالموں نے پانی کو روک دیا۔ پانی وضو کے لیے کام میں آتا ہے، پانی کھانا بنانے کے لیے کام میں آتا ہے، پانی پینے کے لیے کام میں آتا ہے۔ 72 افراد شدت کی گرمی، پانی پینے کے لیے نہیں، غذا کے لیے نہیں، کچھ نہیں، اندر پڑے ہوئے ہیں۔ کون ہے خاندانی؟ اس نبی پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ وہ نبی جو محشر میں ہماری شفاعت کرنے والے، یہ وہ نبی امت کے لیے ہمیشہ وعدہ کرنے والے، یہ وہ نبی رب کی بارگاہ میں جانے کے بعد عرض کرتے ہیں پروردگار عالم میری امت کو نجات عطا فرما۔ یہ وہ نبی ہر آن ہر گھڑی وہ کہنے والے مولا کریم میں اپنی امت کو جنت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ دنیا میں یہ حال، ہر جگہ یہ حال، امت کرنے والے وہ نبی اور وہ نبی کہ وہ اولاد، کون سی اولاد جانتے ہو جن کے لبوں کو چوما کرتے تھے، امام حسین کے لبوں کو چوما کرتے تھے؟ محدث رحمہ نے لکھا ہے واقعات میں، جب امام حسین کو پیاس لگی، ننھے تھے، چھوٹے تھے، قافلہ جا رہا تھا، قافلہ جب چلا آگے بڑھنے لگ گیا، قافلہ جب آگے بڑھنے لگ گیا، پیاس کی شدت ہوئی، نہیں معلوم کون سا سفر تھا، اس سفر میں پیاس کی شدت ہوئی۔ اب شدت ہوگا کہ امام حسین رونے لگ گئے، رونے لگ گئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ پیاس لگی ہے، امام حسین رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں۔ حضور نے کیا کیا جانتے ہو؟ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گودی میں لیا، لے کر کیا کیا؟ آقا کا طریقہ تھا جہاں کہیں پانی نہ ملے تو فرماتے ذرا برتن لے آؤ، برتن کے اندر انگلی رکھ دیتے، پانی کے چشمے پھوٹتے۔ ندی ہے تو کہتے وہاں سے تھوڑا پانی لاؤ، پھر اس کے اندر کلی فرما دیتے، پانی کے چشمے پھوٹ جاتے۔ کئی کنواں ہے تو اپنے پیر سے مارتے چشمے نکلتے۔ آج آپ نے نہیں کہا پانی لاؤ، آپ نے یہ نہیں کہا کہ لاؤ کوئی لوٹا برتن لاؤ، نہیں کہا، بلکہ امام حسین کو جب لایا گیا، لانے کے بعد اپنے گودی میں لیا تو آپ نے کیا کیا جانتے ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان
باہر نکال کر کہا نمازیں ذرا چوس لے، نمازیں چوس لے۔ امام حسین عثمان کو چوستے رہے، نہیں معلوم کتنے چشمے پھوٹے اور انہوں نے کیا پیا، کیسا جام پیا، واللہ ہی اللہ کے رسول۔ وہی امام حسین رضی اللہ عنہ، علی اصغر، ننھے سے چھوٹے سے بچے ہیں، ان کو دین لگنے کا سبب یہ ہے کہ خاموش بٹھا دو، دونوں میں لیے ہوئے۔ ظالموں نے جب تیر اندازی کی جا کے تیر جو لگا حلق علی اصغر کو لگا، پیاسا حلق جب تیر لگا ہوا تو کیا ہوا ہوگا اندازہ کر لو۔ کربلا کی دھرتی پر جو خون کے خطرات تک کے وسیع خون کے خطرات ہیں، آپ کی مسجد میں اگر کسی بچے یا بچی کا جنازہ لایا جائے، نابالغ بچے یا بچی کا، گرچہ اس کا والد شرابی ہو کبابی ہو، ہم صاحب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جائے، کیا دعا مانگتے ہیں؟ عام بچے جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا کیا دعا مانگتے ہیں؟ یہ دعا نہیں مانگتے اللہم اغفر لی، اے اللہ اللہم اغفر لہو نہیں مانگتے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات نہیں مانگتے، کیونکہ بچہ کوئی خطا کیا ہی نہیں ہے۔ دعا کیا کہتے ہو؟ اللہم اجعلہ لنا فرقا واجعلہ لنا زہرا واجعلہ لنا شاکرا ومشکورا۔ ہر بچہ جب مرتا ہے تو اس کی مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی بلکہ اپنی شفاعت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ مولا یہ نماز جنازہ ادا کر رہا ہوں، اس کو، یہ میت کو میرے لیے محشر میں شافع بنانا، سفارش کرنے والا بنانا۔ عام گھر کا بچہ اگر مرتا ہے تو اس کے لیے دعا، یہ تو وہ بچہ ہے نبوت کے خاندان کا بچہ ہے۔ اگر ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ان کی شفاعت کا ذریعہ، ان کا واسطہ لے کر مانگی جائے دعا، تو دعا مقبول ہو جائے گی۔ ولی اصغر شہید ہوئے، 72 افراد سے خیر اختصار کر رہا ہوں۔ آئیے ماشاءاللہ آپ حضرات سنتے ہی ہیں کربلا کے واقعات کو۔ ابھی واقعہ اگر کم سے کم پورا بیان کیا جائے تو 3 گھنٹے تو ہونا، کم سے کم 3 گھنٹے کم سے کم اس کے لیے مختصر بھی کر دوں تو 3 گھنٹے ہونے چاہیے۔ سنتے ہیں آپ؟ اس لیے عموماً ہوتا یہ ہے کہ فضیلت سن لیتے ہیں، واقعات نہیں معلوم ہوتے، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہوں۔ اور بھی دوسری جگہ جانا ہے، وہ ذہن میں نہیں تھا، میرے وعدہ کیا تھا، ایک بہت پہلے وعدہ کیا تھا، اور مغرب کے ساتھ ہی تھا، مطلب مؤخر کرو ذرا ٹائم بعد میں رکھو، یہاں جا رہا ہوں، یہاں پہ وعدہ آ گیا۔ بہرحال آپ خوش نصیب ہیں، آخر اس طرح کے جلسے رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو ساتھ ملانا، نوجوانوں کو بٹھانا، ان کی فکر بنانا۔ آج کوئی خوارج ہو رہا ہے، کوئی رافضی ہو جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، رافضی بن جائے تو وہ خدمت پوچھو صحابہ کو برابر، یعنی اہل صحابہ کو برابر کہتا ہے، حضرت عمر کو کافر نہیں، نعوذ باللہ کیا 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 رافضی بن گیا، خوارج بن گیا۔ تو اہل بیت اسلام کی محبت اس میں دل نہیں ہوتی، اہل بیت اسلام کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ تو یہ جو جلسے ہیں اللہ کا کرم ہے، اہل سنت والجماعت اہل بیت اسلام کو بھی چاہتے ہیں، صحابہ کو بھی چاہتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہوئی ہے، بہت بڑی نعمت، ہم کو سب سے بڑی نعمت اگر اہل سنت والجماعت کو ملی ہے، سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ وہی ہے اہل سنت والجماعت میں سے کسی صحابی کو برا نہیں کہتے، اہل بیت میں سے کسی کو برا نہیں کہتے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارا جو بنیاد جس کو کہتے ہیں بہت مضبوط ہے یار، بہت مضبوط ہے۔ آئیے میں مزید آپ کو بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ 9 محرم جمعرات کی شب، یعنی جمعہ کی شب شروع ہونے والی ہے۔ اب یہ یہاں کربلا کے مقام پر رک گئے،
امام حسین رضی اللہ عنہ خیمے نصب کر دیے. خیمے نصب کرنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد کا ایک لشکر آتا ہے. وہ تو 70,000 تاریخ میں لکھے 70,000 معاہد ہے. اخبار نہیں مانتی 4,000 بھی معاہد ہے. 4,000 معمولی بات ہے 72 افراد کے مقابلے. 14,000 70,000 4,000 کی معاملے جن کے پاس لشکر ہتھیار تلواریں سواریاں سب کچھ ان کے پاس مجھے نہیں. معمولی بات ہے 4,000 ایک طرف 72 افراد میں سے آدھے سے زائد تو عورتیں اور بچے کیا لڑ سکیں گے. مگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے یاد رکھا. نوجوانوں یہاں پر میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. امام حسین رضی اللہ عنہ نہ اپنے لیے نہ پراپرٹی بنانے کے لیے نہ حکومت چلانے کے لیے کچھ نہیں ہے. بس یہ فلسطین کی بات ہے. کیونکہ ان کو تو معلوم ہی ہے اللہ کے رسول جہاں شہادت کا جام پینا ہے وہ بتا دیا تھا. اور دوسری بات بھی بتا دی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا تھا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. دنیا کی کرسیاں تو آتی جاتی ہیں 5 سال 10 سال 15 سال میں. جنت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. اب اس جنت کے اندر ہمیشہ کی کرسی کو ملنے والی ہے. یہ پہلے سے جانتے تھے اسی کرسی کو لے کے کیا کرے وہ فوالو. یہ کوئی غرض مقصود نہیں تھی. بس اس دین کے لیے نکلے تھے اور دین کے لیے نکلے. سارے لاشیں بکھرے پڑے ہوئے. علی اصغر ہاتھ میں شہید ہو گئے. علی اکبر نوجوان 18 سال میں. حضرت عباس ادھر ہے. حضرت عثمان ہے. حضرت ابو بکر ہیں. دیکھیے صحابہ کے نام رکھے ہو. اہل بیت نظام جو ہے صحابہ کے نام رکھے ہوئے. غور کرو جن کو حضرت عثمان کو برا بلا کہتے ہیں. حضرت ابو بکر کو برا بلا کہتے ہیں. ان کی نسلیں جو ہے وہ کتنا چاہنے والے تھے. ذرا اندازہ کرو ان کی لاشیں کتنے پڑے ہوئی. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی میدان کربلا میں اتر کر ان کی دفاع کے لیے آئے. آخر وقت بھی یہ ہو رہا ہے کہ ہے شمر کی طرف سے آواز آ رہی ابھی بھی مان لے حسین مان لے تو بہتر ہے. امام حسین نے خطبہ دیا کہ دیکھو سن لو میں تمہیں موقع دے رہا ہوں. مجھے راستہ دے دو میں چلا جانا چاہتا ہوں. یہ جملہ ہے مجھے راستہ دے دو. گھبرا گئے نہیں ڈرے. گھبرانے کا مقصد نہیں تھا. میں اپنے قافلے کو لے کر چلا جاتا ہوں. ابھی جو ہے جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ بتا رہے ہیں میں چلے جانا چاہتا ہوں. کیوں بول رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بیعت کر لو. بیعت نہیں کرتا. مجھے چھوڑ دو میں چلا جاتا ہوں. کوفہ کو جانے کی انٹری نہیں ہے. کوفہ پہ تو روک دیے. مجھے چھوڑ دو میں چلا جانا چاہتا ہوں. کیوں؟ سن لو میں وہ ہوں نواز رسول ہوں. اگر تم مجھ پر ظلم کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ. میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں. میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میں تو شہادت کی جان شہادت کا جام تو پی رہا ہوں مگر میں تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے چھوڑ دو میں جانا چاہتا ہوں. مجھے چھوڑ دو میں جانا چاہتا ہوں. امام حسین نے بڑا خطبہ دیا. اخیر میں یاد رکھو اخیر تک ابھی میدان کربلا میں جانے کی باری آ رہی ہے. سارے لاشیں جب سامنے ہو تو کوئی جائے گا میرے بھائی. خاندان پورا کا پورا خاندان لٹ گیا ہو. گھر میں خواتین ہوں سوائے امام زین العابدین کہ وہ بیمار ہے اتنا بھی نہیں آتا. 9 برس کے انہوں کربلا کی سب حالات کو انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا. 9 برس کے کوئی ہے ہی نہیں وہاں پر. سب کے سب خواتین ہیں. سب عورتیں ہیں وہاں پر. امام حسین کی زوجہ محترمہ پورا خاندان آپ کی بیٹی یہ سب چچازاد بہنیں سب وہاں پر موجود ہیں. ساری کی ساری خواتین موجود ہیں. ایسے سمے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کی ترتیب میں اترتے ہیں. کیوں؟ اس دین کی بقا کے لیے. نوجوان سے اس دین کی بقا کے لیے. اس وقت چاہتے تو نکل جاتے لیکن نہیں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ فلسطین میں کتنے مسلمان شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں. کوئی ہے حکمت؟ کبھی آپ نے کھانا کھاتے وقت بھی یاد کر لیا میرا فلسطینی بھائی جو ہے بھوکا پیاسا مر رہا ہے. نہ انہیں رہنے کے لیے چھت ہے نہ کھانے کے لیے غذا ہے نہ دوا کے لیے علاج کے لیے کوئی دوا ہے. پانی پینے کے لیے ظلم پر ظلم ہے. وہ اپنے ماں باپ کو کھو چکے ہیں. اپنے رشتے داروں کو کھو چکے ہیں. اپنے بھائی بہن کو کھو چکے ہیں. اپنے بڑوں کو کھو چکے ہیں. بے سر و سامان ہے. کبھی یاد نہیں کیا منظر نگاہوں سے سارے کیسے کیسے حکمران بڑے بڑے حکمران
ہمارا جب نوالا اٹھتا ہے تو کبھی یاد بھی کیا ہم نے ان کے لیے کرے کیا ہوں؟ کچھ دین کی فکر بھی ہے، جو دین کے لیے اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، کوئی دین کی فکر ہے ہمارے لیے؟ تو میرے بھائی ہمارے لیے کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، ایسی شہادت کہ کربلا میں جب اترے تو آخری جو پیغام تھا یہ بات ختم کر رہا ہوں، جب آپ پر ہر طرف جب آپ تلوار چلانے لگے تو لوگ بھاگتے ہوئے چلے جانے لگے، ٹھہرنا کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا، گھبرا رہے تھے۔ تلوار جب چلتی تھی ایک کدو اور برائی پر رکھنے کے بعد جیسے کرتا ہے کدو کٹتا ہے تو میں نے ویسے کٹ رہی تھی، آگے لگے دور دور سے جب تیرے چلانے بہت 70 تقریباً آپ کو نشانات جسم پر پڑے۔ آخر میں کوئی تیر اتنی لگی کہ اتنی لگی سامنے آگے پیچھے سے اتنی لگی کہ کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ جمعہ کا دن تھا، آپ نے کہا لوگوں ذرا سنو، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، 2 رکعت نماز پڑھ، 2 رکعت نماز پڑھ۔ ظالم یزیدیوں نے کہا کہ نہیں، یہ موقع اچھا ہے، یہ شیر ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جب سجدے میں جائے تو اس پر حملہ کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب اجازت نہیں ملی تو آپ نے کہا کچھ بھی ہو میں سجدے میں جاتا ہوں۔ سجدے میں گئے تو ظالموں نے اس وقت آم پر تلواریں چلائی، آپ کی جسم سے اس طرح سر مبارک کو نکالا، پیر رکھ کر نکالا، ظالموں نے جسد کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملہ ہوتے۔ پھر اپنی ہوش بجھانے کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنی کرسی حاصل کرنے کے لیے سروں کو یہاں سے لے جایا جاتا ہے، سروں کو لے جایا جاتا ہے یزید کے پاس، ابن زیاد کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اتنی زیادہ ظلم زیادتیاں ہوئی۔ پھر اس کے بعد ظالم یزید نے کیا کیا؟ مکہ المکرمہ پہ حملہ کیا، مدینہ المنورہ پہ حملہ کیا۔ اس کے بعد 2-2.5 سال بھی نہیں گزرے، ایسا مریض، ایسا علیم، ایسا بیمار ہوا کہ موت کو یاد کرا تو موت نہیں آ رہی تھی، تڑپتا بلکتا ہوا۔ ادھر مکہ پر یہ ظالم حملہ کر رہے ہیں، ادھر وہ مر کر چلا گیا۔ جس کرسی کے لیے سب کچھ کیا وہ کرسی بھی نہیں ملی، جہنم میں چلا گیا۔ آج اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، دنیا کی کوئی ایسی مسجد نہیں سوائے خوارج اللہ چند کے، دنیا کی کوئی ایسی مسجد نہیں جن کے اندر امام حسین اور امام حسن کا نام نہیں لکھا۔ ممبر سے نام لینے نہیں تو مجبوراً تو لینا ہی لینا ہے۔ کوئی مسجد ایسی نہیں، کوئی نماز ایسی نہیں جس کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہے۔ یزید کو کوئی نام لینے والا نہیں ہے، یہ اہل بیت نظام یہ ہے۔ سامعین کرام، اہل بیت سے محبت رکھیں، ان سے تعلق اپنا جوڑے رکھیں۔ ماشاءاللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد کے ذمہ داران کو، اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل اور عزیز کو قبول فرمائے۔ اے اللہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، آپ کے صدقے میں، اہل بیت نظام کے صدقے میں ہماری جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، دین و دنیا کے لیے ہمیں مسلمان بات فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔